ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جی جو کہ یہاں کا کلچر ہے کہ جی ڈیزل اور پیٹرول کے جیری کینز میں ڈال کے ان گاڑیوں میں ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے، تو اس کی بھی جو ہے وہ میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں بات چل رہی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو ایک دم آگ لگی ہے، لیکن وہ بھی جو پریلیمنری انکوائری ہے اس سے یہ چیز اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے ابھی تک۔ گاڑی چونکہ کوئٹہ سے کراچی جا رہی تھی، پل کے جو بیریئرز ہیں، جو پولز ہیں جو پروٹیکٹ کرتے ہیں گاڑیوں کو، ان میں ہٹ کیا ہے اور تقریباً 21-22 جو ہے نا وہ جو کنکریٹ کے پولز ہیں ان کو توڑ کے اس کے بعد وہ نیچے جا کے کھائی میں گری ہے۔ تو چونکہ آئل ٹینک بھی اسی سائڈ پہ ہوتا ہے تو کبھی چانس ہے کہ اس کے آئل ٹینک کو برسٹ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، لیکن ایف آئی آر کٹ گئی ہے۔ ایف آئی آر میں جو مرحوم ڈرائیور ہے جس کی غفلت سے جو ہے وہ ابھی پریلیمنری یہی سمجھ آئی ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس پر اور کمپنی اونرز پہ ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، جو یہ انکوائری انویسٹیگیشن پولیس کر رہی ہے، اور جو ہے وہ اس بس کی جو سروس ہے اس سارے کا روٹ پرمٹ بھی ہمارے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے کینسل کر دیا ہے۔ 2:30 بجے میں نے جو ہے وہ میٹنگ کال کی تھی چیف سیکرٹری آفس میں، اور اس میں سیکرٹری ٹرانسپورٹ، تمام کمشنرز آن لائن، تمام ڈپٹی کمشنرز، انسپیکٹر جنرل آف پولیس اور نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس، ان کے آئی جی اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے ممبر موجود تھے، اور جو چیز سامنے آئی کہ خضدار سے کراچی تک کا جو سیکشن ہے، یا میرا خیال ہے ہب تک کا، اس میں موٹر وے پولیس کا جو ہے وہ پریزنس نہیں ہے۔ کوئٹہ سے خضدار ہے، خضدار سے جو ہے وہ آگے تک نہیں ہے، جس کی وجہ سے بھی ڈرائیورز لاپرواہی کرتے ہیں اور اوور اسپیڈنگ کرتے ہیں۔ تو ہم نے ڈیسیشن یہ لیا ہے کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو اور نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے وہ اس سیکشن کو بھی کوریج دی جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹریکرز جو ہے وہ 2 سال پہلے لگائے گئے تھے، اور تمام گاڑیوں میں ٹریکرز تھے تاکہ ان کی اسپیڈ کو کنٹرول کیا جائے، 100 کلومیٹر این آور سے زیادہ ان کو چلنے نہ دیا جائے۔ 1 سال وہ چلے، اس کے بعد جو ہے وہ بس اونرز کی لاپرواہی اور کنجوسی کی وجہ سے انہوں نے پیمنٹس وغیرہ نہیں کی، وہ افیکٹو نہیں رہے، ان کو ریسٹور کر دیا گیا ہے۔ ٹریکنگ کمپنی کے مالک کے ساتھ بھی ہم نے آن لائن ڈسکشن کیا ہے۔ 12,000 روپے کا سالانہ پر گاڑی ایک خرچہ ہے جو کہ کوئی زیادہ نہیں ہے، وہ جو ہے وہ ان کو لازم کیا گیا ہے کہ سیکریٹری ٹرانسپورٹ، پروونشل ٹرانسپورٹ اتھارٹی اور ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹیز یہ انشور کریں گے کہ فل فور یہ ٹریکرز تمام صوبے میں، جو خاص طور پر ان جو ہائی وے کے روٹس ہیں اس پہ جو ہے نا وہ پھر واپس جو ہے وہ امپلیمنٹ کیے جائیں، اور بسوں کی ٹریکنگ صحیح طریقے سے کی جا سکے۔ اور جو ہے وہ ایک جے آئی ٹی ماضی میں کمشنر نصیر آباد کی، جو ابھی کمشنر نصیر آباد ہیں اس وقت سیکرٹری ٹرانسپورٹ تھے، ان کی سربراہی میں جو ہے بنائی گئی تھی، اس کی ریکمنڈیشنز پہ کافی عمل ہوا ہے، اور جیسے ہمارے ملک میں ہے امپلیمنٹیشن تھوڑی سلو ہو جاتی ہے، اس کو ہم ریوائیو کر کے اس کے تمام جو سفارشات ہیں اس پہ بھی جو ہے وہ عمل درآمد کرایا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم جو لائسنسنگ کا سسٹم ہے وہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ کچھ شہروں میں کمپیوٹرائزڈ ہے، کچھ شہروں میں آپس میں کنیکٹڈ ہے، لیکن پورے صوبے بھر میں اور پورے ملک بھر میں کنیکٹیوٹی اس کی نہیں ہے۔ اور جو پوائنٹس سسٹم جو کہ ایڈوانس کنٹریز میں ہوتا ہے کہ نہ صرف کوئی بھی ٹریفک کی وائلیشن ہو تو جرمانہ جو ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوتا، اگر ڈرائیونگ لائسنس کے پوائنٹ سسٹم ہوں، اگر ایک حد سے زیادہ وائلیشنز ہوں تو ڈرائیونگ لائسنس اگر کینسل کیا جائے تو اس سے زیادہ جو ہے وہ افیکٹونیس آتی ہے۔ ہم بلوچستان کی حد تک ہی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس کو ہم نے یہ ٹاسک دیا ہے کہ وہ فوری طور پر پورے صوبے میں اس طرح کی لائسنسنگ سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے سفارشات دیں، جو اس کی بجٹ ریکوائرڈ ہے وہ گورنمنٹ ان کو دے گی،
تاکہ جو ہے وہ ڈرائیونگ لائسنسز جو ہیں ان لوگوں کو ملیں جو کہ ڈرائیونگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور احتیاط سے گاڑیوں کو چلائیں. تو یہ جو ہے نا میری کچھ گزارشات تھیں. آپ کے جو سوالات ہوں ان کے لیے میں حاضر ہوں. اچھا سر، آپ نے کہا کہ چلیں جی، میں ان سوالوں کا جواب دے دیتا ہوں. ٹریکرز میں نے جیسے کہ اپنی بات میں بھی آپ کو بتایا کہ جی 2021 میں جنوری میں شروع ہوا تھا. فروری میں پھر یہ نہیں ہے کہ اس حادثے کے بعد ہم نے کہا ہے، فروری میں 1 سال کے بعد پھر یہ پیمنٹس جو ہے وہ بس اونرز نے کرنا چھوڑ دیں، جس کی وجہ سے یہ غفلت ہوئی. لیکن اب اس چیز کو ابھی ایکٹیو کر دیا گیا ہے. سیکٹری صاحب جیسے مجھے آج بریفنگ میں بھی بتایا، ابھی پھر ایکٹیو ہے. کچھ وقت پہلے ہی کر دیا گیا تھا، لیکن اس کا جو مجھے پریلیمنری رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس گاڑی کا ٹریکر بھی آف کیا تھا اس نے. تو وہ اس کو ہم جو ہے وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. جو انویسٹیگیشن ہے اس میں اس پہ ضرور جو کمپنی کا اونر ہے یا ٹریکنگ کمپنی نے اگر ٹائملی الارم نہیں کریٹ کیا تو اس پہ بھی ایکشن ہوگا. ڈرائیورز کی چیکنگ کا بھی سسٹم جو ہے وہ فعال کر دیا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے صوبے میں جتنا جو ہیومن انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے اس میں پھر دوسری جو ہے نا وہ مسائل آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں، ہمارے ڈسکشن ہوا، ہم نے کہا کہ جی ٹریکرز کو فعال کریں، ٹریکنگ سسٹم کو، تاکہ الیکٹرانکلی ان کی سپیڈ کو چیک کیا جائے. اگر اس کو روک کے جو ہے نا وہ مینول چیکنگ کی جائے گی تو پھر اس میں اور آپ کو پتہ ہے کہ مسائل سامنے آ جاتے ہیں، لوگوں کو نیوسنس ہوتی ہے، شکایات بڑھ جاتی ہیں. بہرحال پھر بھی اس کے باوجود بھی RTA اور PTA ان کو ہم نے ہدایات دی ہیں کہ جو خاص مقامات ہیں وہاں پر جو ہے وہ ڈرائیورز کے لائسنسز اور ان کی ایج دیکھیں. ایج 18 سال پہ نارمل لائسنس ملتا ہے. ہیوی ٹریفک کا شاید کچھ سالوں کے بعد ہیوی ٹریفک کا بھی مل جاتا ہے. تو جو لاء کے مطابق ایج ہے اس کو امپلیمنٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کیا جائے گا. ریسکیو پہ جو ہے وہ ٹیمیں پہنچی ہیں، لیکن اب آپ نے چونکہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے تو اس کو بھی انکوائری کا ہم حصہ بناتے ہیں کہ جی فائر بریگیڈ اور باقی فائر فائٹنگ ایکوپمنٹ کتنی دیر سے پہنچا، کیوں پہنچا، تو اس کو ہم ضرور امپروو کریں گے. اور منشیات کی جہاں تک آپ نے بات کی، دیکھیں رات کی ڈرائیونگ ایسی ہے کہ شریف آدمی بھی ہو نا جس نے کبھی سگریٹ بھی نہ پی ہو تو رات کو نیند آتی ہے. اس لیے جو بھی فیملی والے لوگ اکثر منع کرتے ہیں بڑے کہ بھی رات کو نہ ٹریول کریں، فجر کے بعد اٹھ کے کریں. تو نیند تو نارمل آدمی کو بھی آتی ہے، تو منشیات اگر میں عادی ہوں تو وہ بڑا ایک سیریس چیز ہے، لیکن ہم اس کو سیریسلی جو ہے وہ کریں گے. پولیس نے جو ہے وہ قانون کے مطابق کارروائی کر دی ہے، انویسٹیگیشن چل رہی ہے. جتنی انوالومنٹ ہے اونرز کی ان کے خلاف وہ کارروائی ضرور کی جائے گی. لینڈ کی جہاں تک بات ہے تو پولیس ڈپارٹمنٹ کو کہا گیا ہے کہ جو اپنا لائسنسنگ سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے جو ریسورسز چاہیے وہ گورنمنٹ دے گی. باقی اگر ٹرانسپورٹرز اگر کوئی اپنا ٹریننگ اسکول پرائیویٹ سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ پابند تو نہیں ہے کہ جی ان کو زمین دے، لیکن فیسیلیٹیٹ ضرور کریں گے اگر کوئی اپلیکیشن ہمارے پاس آئے گی. اب میں ان کو آپ کے جوابات پہ آتے ہیں کہ دیکھیں پیٹرول اور ڈیزل کی سمگلنگ، پھر یہی جو ہے نا اس کے ٹریڈ آف ہیں. آپ یہیں بیٹھے ہیں، ہم نے اس کو ڈسکس کیا میٹنگ میں اور ہم نے یہ بات کی کہ یہ کسی بھی صورت میں پبلک ٹرانسپورٹ میں پیٹرول یا ڈیزل کی ٹرانسپورٹیشن کی اجازت کسی صورت میں بھی نہیں ہونی چاہیے اور نہیں ہونے دی جائے گی. اس پہ بہرحال ہم نے سختی سے جو ہے نا وہ ڈیسیشنز لیے ہیں کہ اس کو ہم ٹالریٹ نہیں کریں گے. باقی جو سبجیکٹ ہے وہ پھر تھوڑا بڑا سبجیکٹ ہے لوگوں کے جو ہے نا لائیولیہڈ کا. اگر کوئی پرائیویٹ یا کمرشل اپنی جو وہیکل میں کام ہو رہا ہے اس کو بھی قانون کے مطابق دیکھا جائے گا، لیکن پبلک ٹرانسپورٹ میں کسی صورت میں بھی جو ہے وہ جیری کینز میں یا ٹینکس بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ہم نے سیکٹری صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے جو کہ آج اور کل جو ہے وہ ان جو بس اونرز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھیں گے اور ایک لائحہ عمل ضرور بنائیں گے کہ جس سے عوام کی جو ہے وہ سیفٹی اور سیکیورٹی کو انشور کیا جائے. اسپیڈ لمٹ کو جو ہے وہ مینٹین کرنے کے لیے میں نے پہلے ہی بتایا، نمبر 1 ٹریکرز
نمبر 2 نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس جو ہے اسلام آباد کو ریکویسٹ ہم ڈالیں گے تاکہ ان کی ویجیلنس ہو، چیکنگ ہو۔ نمبر 3 اگر ڈرائیونگ لائسنسز کو تھوڑا سخت کیا جائے گا تو یہ چیزیں بہتر ہوں گی۔ اور بھی کئی اقدامات ہیں جن پہ کام کیا جائے گا۔ ڈیولائزیشن پہ لاسٹ ایئر پرائم منسٹر آئے تھے، انہوں نے سختی سے ہدایت دی تھی۔ 5 سیکشن میں سے 3 سیکشنز پہ کام جو ہے وہ ورک اوارڈ ہو گیا ہے اور کام شروع ہے، لیکن جو معاشی حالات ہیں وہ میڈیا میں آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں، تو جو فنڈنگ اویلیبل ہے وہ لمیٹڈ ہے پورے ملک میں، اس حساب سے پھر تھوڑا سا یہ سلو جا رہا ہے۔ ٹارگٹ ان کا 24-25 تک ہے کہ یہ کمپلیٹ کر دیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔